بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 346 ملاحظہ فرمائیں۔ میرا چونکنا انہیں عجیب لگا، لیکن گڑبڑ میرے لاشعور میں ہوئی تھی۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی استاد پیڈرو، جس میں پیڈرو کا کردار شیخ مختار نے کیا تھا، اور اس کی ہیروئن تھی بیگم پارا نام کی ایک اداکارہ جو بے باک رول کرنے میں خاصی شہرت رکھتی تھی۔ مجھے بیگم پارا کا نام سنتے استاد پیڈرو کا خیال آیا، اور دونوں ناموں کا فلم سے حقیقت کی دنیا میں رشتہ قائم ہوا تو میں چونک پڑا۔ سوری، مجھے اس اداکارہ کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے کہا، اداکارہ تو یہ بھی ہے۔ جیکی نے اس وجہ سے مطمئن ہو کر کہا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آج رات ہمارے مہمان ہو جاؤ۔ او یس، جونی نے کہا، تم صورتحال کو دیکھ اور سمجھ سکو گے۔ اسے تو میں نے سمجھ لیا ہے۔ میں نے کہا، آئی وش کہ میں تمہاری دعوت قبول کر سکتا، لیکن آج کی رات میرے لیے اہم ہے، میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، 2-4 گھنٹے کے لیے سٹاپ اوور کرو۔ ہاں، اتنی دیر میں یہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے، جونی بولا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ کیوں یقین ہے تمہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ڈیل فائنل کریں گے، جیکی بولا۔ میں جس زمین کی بات کر رہا تھا وہ انڈسٹریل ایریا کا پلاٹ ہے۔ ہم خود یہ چاہتے تھے کہ وہاں انویسٹمنٹ کریں۔ اس کی قیمت تو پہلے بھی بہت دے رہے تھے لوگ، ہم اسے بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ کوئی بھی پارٹی ہمارے ساتھ مل کے ایک ٹیکسٹائل مل لگانے پر تیار ہو جاتی۔ ہم نے کچھ بات بھی آگے بڑھائی تھی کہ اس عورت نے کوئی چکر چلا دی اور ہمارے ڈیڈ نے وہ زمین بیچ دی، اور وہ بھی صرف 50 لاکھ کے لیے، اور اس عورت کو غالباً اسی لیے ہمارے ڈیڈ کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ یہ دوسری پارٹی وہاں کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ کوئی مشین ٹول فیکٹری قائم کر رہے ہیں، جیکی بولا۔ زرعی مشینری کے آلات اور پرزے بنانے کا پروجیکٹ ہے، جو میرے خیال میں بالکل منافع بخش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسی 2 فیکٹریاں خسارے میں چل رہی ہیں، اور ایک تو انہیں بہت سستی مل سکتی ہے۔ اگر یہی ان کی لائن ہے تو 2 گنے سرمایے سے نیا بزنس اس نے نفع میں ساری لایا۔ لیکن اصل بات یہ لڑکے نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کی لائن میں نے سمجھ لی تھی۔ زرعی مشینری کے پرزوں کا نام سنتے ہی مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اور میرے دماغ کے کمپیوٹر نے بہت سے حقائق کو یکجا کر کے ایک رزلٹ میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ چودھری دلاور کے ذہن کی منصوبہ بندی تھی کہ اس نے لاہور کے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کو ختم کیا، وہاں سے تمام اسلحہ ساز مشینوں کو ہٹا لیا، کیونکہ ہم ان کے کاروبار کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ وہ زیادہ عرصہ وہاں زرعی مشینوں کے پرزوں کے نام پر اسلحہ سازی نہیں کر سکتے تھے۔ دلاور نے اس پلاٹ پر رفائی ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا۔ میدان سیاست میں قدم رکھنے کے لیے یہ ایک چونکا دینے والا اور سب کی تعریف و توثیق حاصل کرنے والا عمل تھا۔ چودھری دلاور نے بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا۔ دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ ہاسپٹل کو اپنے مرحوم دوست وزیر خان کے نام سے منسوب کر دیا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا، اسی کے نام سے نیکی کما لی۔ سب کے دل سے شکوک و شبہات مٹ گئے، اور بات یوں مشہور ہوئی کہ دوست ہو تو ایسا بدنام میں ہوا کہ اسے بدنام کیا۔ تیسرا قدم اس نے مختلف سمت میں یوں اٹھایا کہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس نے ملتان کے قریب کوئی جگہ منتخب کر لی جہاں وہ MWD کمپلیکس کو منتقل کر سکے۔ پرانا کاروبار نئی جگہ پر جا رہا ہے، میری وجہ سے انہیں منتقلی کے عمل سے گزرنا پڑا، لیکن یہ چودھری دلاور کے شاطر ذہن کا کمال تھا کہ اس نے زحمت کو رحمت میں بدل دیا۔ اس نے پیڈرو سے کہا کہ وہ زمین حاصل کرے۔ شاید یہ زمین حاصل کرنے میں انہیں دشواری پیش آئی۔ جان محمد عرف جونی اور شفیع محمد عرف جیکی بگڑے ہوئے ضرور تھے، مگر بے وقوف نہیں تھے۔ بگاڑ ان کو پیسے کی فروانی سے تھا، لیکن وہ تھے تو سلطان محمد خان گردیزی کی اولاد۔ وہ ایک ذہین، حوصلہ مند اور سیلف ڈسپلن کا پابند، مضبوط قوت ارادی اور صحیح قوت فیصلہ رکھنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ خواہش اس کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہوئے تھے۔ جونی اور جیکی نے باپ کی مخالفت کی اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جاتے، مگر ایک عورت کے شباب نے بوڑھے دماغ کو شکست فاش دی۔ پیڈرو نے آدمی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جس نے اسے جنت سے نکلوایا تھا۔ ایک بنت حوا نے اس کی قوت فیصلہ مفلوج کر دی، اور جوان بیٹے کچھ نہ کر سکے۔ فیصلہ میں نے فوراً کیا۔ میں نے کہا، میں ایک شرط پر رک سکتا ہوں۔ وہ کیا شرط ہے؟ وہ دونوں بولے اور پھر خنسنے لگے۔ شرط یہ ہے کہ میں سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، اگر تم کوئی ایسا انتظام کر سکتے ہو تو ہمیں کوئی بھی نہ دیکھے، لیکن ہم ان سب کو دیکھ لیں جن سے ہمارا واسطہ ہوگا۔ میں سمجھ گیا، جیکی نے چٹکی بجائی۔ تم بہت دور اندیش ہو۔ ایسے کام میں ہونا پڑتا ہے، میں نے کہا، ورنہ ہر قتل کے بعد پھانسی ہوتی تو اب تک 22 بار ہو جاتی۔ ان کو پیچھے سے لے جانا، جونی نے کہا، سرونٹ کوارٹر کی طرف سے اوپر لے جانا۔ اوپر؟ مگر ڈیڈ کا بیڈ روم جو ہے اوپر، وہ بیڈ روم میں جائیں گے 11 بجے کے بعد، جونی نے کہا۔ ہم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ٹھہریں گے، میں نے کہا۔ جیکی نے گھڑی دیکھی۔ ہم 7 بجے تک ملتان پہنچ جائیں گے۔
7:15 7:30 بجے تک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے نوکروں نے دیکھا تو؟ میں نے کہا وہ نہیں دیکھیں گے، ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو تو وہ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جیکی بولا ایسا اکثر ہوتا ہے، صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ سب برداشت کریں۔ میں نے آہستہ سے مونی کا ہاتھ دبایا اور اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ یقیناً حیران ہوگی کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد ہم ملتان پہنچے اور تقریباً 15 منٹ بعد جیکی اور جونی کے 4 کنال پر پھیلے ہوئے محل میں یہ قدیم طرز کی کوٹھی تھی جو تعمیر میں مشرقی روایات کا حسن رکھتی تھی۔ صدر دروازے پر میں نے ایک مسلح محافظ کو ٹہلتے دیکھا۔ اندر مجھے بہت سی گاڑیاں نظر آئیں جو ایک طرف کھلے حصے میں پارک کی گئی تھی۔ ان میں یقیناً ملنے کے لیے آنے والوں کی گاڑیاں بھی ہوں گی۔ درجن بھر سے زائد گاڑیاں کون رکھتا ہے؟ جیکی مجھے اور مونی کو پچھلی طرف نسبتاً چھوٹی سڑک کی جانب کھلنے والے ایک دروازے سے گزار کر اندر لے گیا۔ سرونٹ کوارٹروں میں سے کوئی عورت نکلی اور اس نے جیکی کو سلام کیا۔ تیرا میاں کہاں ہے؟ جیکی نے کہا نہیں معلوم چھوٹے صاحب۔ وہ گھبرا کے بولی اندر ہوگا۔ چل پھر تو بھی اندر ہو جا، باہر کیوں کھڑی ہے؟ جیکی نے کہا۔ وہ عورت فوراً غائب ہو گئی۔ میں نے اندازہ کیا کہ جیکی کا حکم بھی فرمان شاہی کا درجہ رکھتا ہے اور ملازمین بلا چوں چراں تعمیل کے عادی ہیں۔ اس نے پہلے سرونٹ کوارٹر پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک جوان اور صحت مند عورت تھی جس نے پھولدار ریشم کی تنگ قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ تیرا خصم کہاں ہے؟ دم لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اسے فوراً باہر پھینک دے، جیکی بولا۔ اسے تم نے ایوا گارڈ کیوں کہا؟ وہ تو بڑی زبردست اداکارہ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام ہوا بائی ہے، جیکی بولا، اور اس کا شوہر مالی ہے یعنی گارڈنر۔ چنانچہ یہ ایوا گارڈنر ہے اور حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے۔ ڈیڈ کے پیر دباتی اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر پاؤں دبانے والا کوئی نہیں۔ 5 سال سے وہ یہی کام کر رہی ہے۔ جب تک وہ پیر نہ دبائے ڈیڈ کو نیند نہیں آتی۔ اس قسم کے ماحول میں پرورش پانے والے لڑکے عیاش تو ہوں گے، میں نے سوچا۔ ان کے نزدیک ہر عورت صرف عورت ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ماں، بہن یا بیوی بیٹی ہو۔ مالی ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کی عمر تو زیادہ نہیں تھی اور میرے اندازے کے مطابق 40-45 سال کا ہوگا، مگر وہ حد سے زیادہ لاغر تھا۔ اس کی سیاہ کھال اس کے جسم کے ڈھانچے پر چپکی ہوئی نظر آتی تھی اور اپنی فربہ بدن گوری چٹی بیوی کے برعکس وہ بے حد غم زدہ بھی لگتا تھا۔ مالی بادشاہ کیا گل کھلا رہے تھے؟ جیکی نے کہا دیکھو یہ ہمارے ساتھ مہمان آئے ہیں، انہیں کمرہ خاص میں پہنچا دو۔ مالی نے سر ہلایا اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ جیکی اسی چور دروازے سے باہر چلا گیا۔ غالباً صدر دروازے سے باقاعدہ اندر داخل ہو گئے ڈیڈ کو سلام کرنے کے لیے۔ میں نے مالی کے پیچھے مختلف کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے اور اس کی آواز ڈوبتی جا رہی ہے۔ غالباً وہ دم لگا چکا تھا، یعنی نشے کا اثر غالب آ رہا تھا۔ جب وہ ہمیں ایک انتہائی آراستہ خوابگاہ میں چھوڑ کے چلا گیا تو مونی صوفے پر گر پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میری ہر ضرورت تمہاری سمجھ میں آنی بھی نہیں چاہیے، میں نے کہا۔ یہ تو بڑی غلط جگہ ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ وہ خوف زدہ لہجے میں ادھر ادھر دیکھ کر بولی ایسا نہ ہو ہم بھی یہاں قید ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ اس وقت 8 بجے ہیں، میں نے کہا۔ 10 بجے ہم اسی راستے سے لوٹ جائیں گے۔ وسیع بیڈ روم میں چاروں طرف چھت سے فرش تک سرخ ریشمی پردے تھے۔ نیچے وال ٹو وال گہرا سبز قالین بالکل قدرتی گھاس کے رنگ کا تھا۔ کنگ سائز بیڈ ملتان کے دستکاروں کی فنکاری کا نادر نمونہ تھا اور اس کی سائیڈ پر ایک پینل تھا جس میں 1 درجن کے قریب سوئچ لگے ہوئے تھے۔ مجھے کمرے کے چاروں کونوں میں چارجنگ کی سپاٹ لائٹ نظر آئی۔ تجربے کے لیے میں نے ایک بٹن کو دبا کے دیکھا۔ سرخ روشنی کا دائرہ بیڈ کے مرکز میں ٹھہر گیا۔ میں نے اسے آف کر دیا۔ بیڈ کے بالکل اوپر 6 فٹ لمبا اور چوڑا آئینہ بڑی مہارت سے آویزاں کیا گیا تھا۔ اس کو معلق رکھنے والی راڈ چھت تک پہنچتی تھی۔ باقی سوئچ ٹی وی اور میوزک سسٹم آن کرنے کے تھے، کال بیل اور انٹر کام کے تھے۔ میں نے سب کو چیک نہیں کیا کیونکہ جیکی یا جونی میں سے کوئی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ کمرے میں 2 ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے اور ایئر فریشنر کے ساتھ ان کی ٹھنڈک بل کے بڑی فرت بخش فضا پیدا کر رہی تھی۔ جیکی اچانک اندر آ گیا۔ وہ کچھ اپسیٹ تھا۔ وہ خبیث آ گیا ہے، جیکی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اس نے ڈیڈ سے شکایت کی کہ ہم اسے نظر انداز کر کے نکل گئے۔ تم نے نام نہیں بتایا ابھی تک اس کا، میں نے کہا۔ وہ خود کو میر شرافت علی کہتا ہے، جیکی نے کہا۔ میں بے اختیار اچھل پڑا۔ اگر جیکی میرے سامنے غبارے کی طرح اڑ کر چھت سے جا لگتا تو میں اتنا حیران نہ ہوتا۔ میر شرافت علی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جیکی نے حیرانی سے پوچھا۔ اس وقت میں سچ بولتا تو کہتا کہ ہاں، میں میر شرافت علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا قاتل ہوں۔ اسے میں نے قتل نہیں کیا تھا۔
اس کا قاتل وہی ہے جو آج میر شرافت علی بن کے آیا ہے۔ کیا ایسا بھی ہوا ہے کبھی قاتل نے مقتول کا نام رکھ لیا ہو اور اس کا روپ دھار لیا ہو؟ قانون تو قتل کی فرد جرم مجھ پر عائد کرتا ہے، مگر میر شرافت علی زندہ ہے تو میں بھی قاتل نہیں رہا۔ جب مقتول کوئی نہیں تو قاتل کون؟ میں اسے بتا سکتا تھا کہ میرے ایماندار اور رسول پرست باپ نے وزیر خان اینڈ کمپنی قائم کی تھی، پھر وہ میر شرافت علی کے شامل ہونے سے میر وزیر اینڈ کمپنی بن گئی تھی۔ جب دلاور شامل ہوا تو وہ MWD انجینئرنگ کمپنی ہو گئی، لیکن اس میں سے M اور W ایسے خارج کر دیے گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ مگر میں نے اس سوال کے جواب میں کہا، میں کسی میر شرافت علی کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس وقت وہ کہاں ہے؟ نیچے ڈیڈ کے ساتھ کانفرنس میں شریک ہے۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں یا ان کی گفتگو سن سکتا ہوں؟ میں نے کہا، دیکھنا ذرا رسکی ہوگا، گفتگو سن لو، لیکن دیکھو یہ خفیہ انتظام ہے۔ ڈیڈ کو بھی اس کی خبر نہیں، وہ بولا، اور اس نے سوئچ پینل کے نیچے بیڈ سائڈ ٹیبل کا مکفل خانہ کھول کر ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی نکالا، اس کے اینٹینا کو کھینچ کر لمبا کیا اور اسے آن کر دیا۔ ڈائل پر ایک ننھی سی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ اس نے واکی ٹاکی مجھے پکڑا دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا لیا۔ یہ تو غلط بات ہے سلطان صاحب، میں نے پیڈرو کی آواز سنی، آپ یہ بیانہ لے چکے ہیں؟ اچھا، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ یہ یقیناً جیکی اور جونی کا باپ تھا، وہ انہی کی لہجے میں مگر زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم نے رسید نہیں لی، آپ پر بھروسہ کیا اس لیے آپ انکار کر سکتے ہیں، پیڈرو برہمی سے بولا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، سلطان بولا۔ وہ بے حد محتاط اور ہوشیار آدمی تھا، غالباً اسے اندیشہ تھا کہ اس کی گفتگو کوئی ریکارڈ نہ کر رہا ہو، یا وہ اس لیے غیر سنجیدہ تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ سلطان صاحب، معاملہ طے ہو جانے کے بعد آپ کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا، پیڈرو بے بسی سے بولا۔ رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ بات یہ ہے میر صاحب کہ میرے بیٹے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ ویسے کتنے میں ہوا تھا یہ سودا؟ معاف کرنا، میری یاداشت کچھ قابل اعتماد نہیں رہی اس عمر میں، سلطان بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جانتے بوجھتے پیڈرو کو زج کر رہا ہے۔ آئندہ ہم تحریری معاہدے کریں گے، پکے کاغذ پر قانون کے مطابق ساری کارروائی ہوگی، وکیلوں اور گواہوں کی موجودگی میں۔ پیڈرو نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ہماری آفر 50 لاکھ کی تھی، 10% بیانہ دیا تھا ہم نے، آپ اسے بھول رہے ہیں تو ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم پھر پورے 50 لاکھ دیں گے یکمشت، مگر اس وقت جب سیل ایگریمنٹ کی رجسٹری ہوگی، اخراجات بھی ہمارے۔ چلیے منظور، مگر اب آپ صاف بات کریں، اپنے بیٹوں کے کندھے پر بندوق رکھ کے نہ چلائیں، یس یا نو۔ پیڈرو کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا تھا۔ اگر میں نو کہہ دوں تو کیا ہوگا؟ سلطان نے قطعی غیر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ آپ دیکھ لیں، تم دھمکی تو نہیں دے رہے ہو مجھے؟ سلطان ذرا بھی مشتعل نہیں تھا، الٹا وہ پیڈرو کا مذاق اڑاتا محسوس ہوتا تھا۔ ہم کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں سلطان صاحب، ہم کو جو کرنا ہو کر گزرتے ہیں، دھمکی کیا دینی؟ یہ اچھی بات ہے، میں بھی دوسری قسم کا آدمی ہوں، سلطان نے جیسے خوش ہو کر کہا۔ ایک بات سنی ہے میں نے میر صاحب، آپ کے فائدے کی بات ہے، یہ جو آبشار انڈسٹری والے ہیں نا، مجھے معلوم ہے وہ اپنی فیکٹری 50 لاکھ میں بیچ رہے ہیں۔ کمال ہے، تم بنی بنائی چلتی ہوئی فیکٹری کیوں نہیں خرید لیتے؟ سلطان نے کہا۔ پھر ان کے درمیان کاروباری بحث چھڑ گئی۔ میں نے واکی ٹاکی واپس جیکی کو تھما دیا۔ ان مذاکرات میں تمہاری والدہ ماجدہ شریک نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل فیشن شو میں گئی ہے۔ جیکی نے والدہ ماجدہ کے نام پر برا سا منہ بنایا، ورنہ وہ ڈیڈ کو اتنا بولنے دیتی۔ کیا تم نہانا پسند کرو گے؟ غیر ملکی بات ہے، وہ مونی کی طرف دیکھ کے ہنسا۔ مونی کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم صرف تمہاری بیگم پارا کو ایک نظر دیکھیں گے اور اس کے بھائی میر شرافت علی کو۔ میں نے کہا، معلوم نہیں وہ کس وقت آئے گی۔ جیکی نے کہا، اس کی کوئی تصویر تو ہوگی، آف کورس، میرے ساتھ آؤ، مگر ذرا دھیان سے۔ ڈیڈ کے کمرے میں جانا ایسا ہی ہے جیسے شیر کے پنجرے میں داخل ہونا، وہ بولا، اور باہر کوریڈور میں جھانکنے لگا۔ پھر اس نے ہمیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں باہر نکلا تو مونی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ٹھہرو، میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس طلیسم خانے میں معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس کی بات جیکی نے نہیں سنی تھی۔ ہم فانوسوں اور دبی نیلے رنگ کے قالینوں والی راہداری میں چلنے لگے۔ جیکی نے چوتھا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور مایوسی سے سر ہلایا۔ دروازہ مکفل تھا۔ اسی وقت جونی نمودار ہوا۔ اس نے دروازے کا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ تالا کھولنے کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ وہ آ گئی ہے، جونی نے نیچے دیکھ کر کہا۔ آ گئی ہے؟ جیکی بولا۔ کیا کر رہی ہے؟ بیٹھی ہے اپنے سوکالڈ بھائی کے ساتھ، اور وہ اسے گلے لگا کے پیار کر رہا ہے، شیطان، جونی نے برہمی سے کہا۔ اگر تم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لو تو مان لو گے کہ وہ بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں ان کو تصویر دکھانے لایا تھا، جیکی بولا۔ جلدی سے دیکھو اور نکل جاؤ، جونی نے کہا، کہیں وہ لباس بدلنے کے لیے ہی نہ آ جائے۔ جیکی نے کہا، وہ ہر 1 گھنٹے بعد لباس بدلتی ہے۔
اس بیڈ روم کی شان و شوکت ہی نرالی تھی۔ یہ بیڈ روم ہی نہیں، مونٹی کارلو کے کسی ٹاپ کلاس نائٹ کلب یا ٹوکیو کے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا برائیڈل سویٹ لگتا تھا۔ میں بڑے میاں کی رنگینی طبع کے نظارے پر دنگ رہ گیا۔ مونی تو ایسی گھبرائی کہ ممکن ہوتا کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ لیتی، مگر وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ وہ منہ پھیرے کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ پسینہ اس کے سر سے پیر تک جاری ہوگا۔ صرف بیڈ کے سامنے والی دیوار خالی تھی اور اس پر ایک ہی عورت کی قد آدم پورٹریٹ لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر خانے میں قدم رکھتے ہی میں بھی مبہوت کھڑا رہ گیا تھا اور دونوں بھائی میری حیرت پر خندہ زن تھے۔ یوں سی ہمارے ڈیڈ کتنے بازوق ہیں اور ہم سے زیادہ جوان دل رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اس پورٹریٹ کو دیکھا اور مجھ پر بجلی گر پڑی۔ زیب النساء، میرے لبوں سے بے اختیار نکل گیا۔ زیب النساء، جیکی نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا نام پارا ہے، میں نے بتایا تھا۔ ہاں، میں نے خود کو سنبھالا، مجھے یاد آ گیا۔ یہ زیب النساء کون ہے؟ جونی نے کہا۔ جو تمہیں یہ پورٹریٹ دیکھ کر یاد آئی؟ وہ شاید تم نے تاریخ نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے ذہن کو صدمے سے سنبھال لیا تھا۔ شہنشاہ اورنگزیب کی بہن تھی، بہت خوبصورت عورت تھی اور شاعرہ تھی، یہ ہو بہو اس کی تصویر ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وضاحت انہیں مطمئن کر دے گی۔ زیب النساء جو اورنگزیب کی بہن تھی سخت پردے میں رہتی تھی، چونکہ سخت پابندی شرع بائی کے عہدے حکومت میں موسیقار، شاعر اور مصور محدود تھے۔ شاید اس لیے میں نے زیب النساء کی کوئی خیالی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ انگلش میڈیم کے جیکی اور جونی نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ میرے دماغ میں زیب النساء کی اس تصویر نے عجیب طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر اس تصویر اور زیب النساء کے نقوش میں سرمو فرق ہوتا تو میں اس مشابہت کو اتفاقیہ سمجھتا، لیکن اب میں قسم کھا سکتا تھا کہ یہ وہی زیب النساء ہے جو نواب خسرو جمشید کی بہن تھی، لیکن وہ تو لاہور میں تھی اور اس کے روز و شب کا سارا افسانہ مجھے معلوم تھا۔ یہ وہی زیب النساء کسی سلطان محمد خان کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ بلا شبہ وہ زیب النساء ہی تھی، مگر وہ ایسا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنی معصوم ادائے حسن سے بڑے بڑے افلاطونیت کے دعوے رکھنے والوں کو کاٹ کا الو بنا سکتی تھی اور اپنی مردانگی پر ناز کرنے والوں کو اشارہ ابرو سے چت کر سکتی تھی۔ یہ عورت بھی ایسا ہی کر رہی تھی، لیکن مختلف انداز سے۔ جیکی اور جونی کے بیان کے مطابق یہ عورت ان کے باپ کی سیکرٹری بھی رہی تھی، چنانچہ طے شدہ طور پر یہ زیب النساء نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر یہ کون تھی؟ کیا زیب النساء کی کوئی اور بہن؟ پورٹریٹ میں تو مصور نے شباب کی صورت کو نس دکھایا تھا، لیکن ایسا تو سبھی مصور کرتے ہیں۔ کوئی عورت ایسی پورٹریٹ پسند نہیں کرتی جو اس کی اصل عمر ظاہر کر دے۔ وہ خود کو پورٹریٹ میں بہرحال ہمیشہ جوان دیکھتے رہنا چاہتی ہے۔ یہ زیب النساء کی بڑی بہن ہو سکتی تھی، مگر اس کا فیصلہ میں ماں پارا کو دیکھ کر ہی کر سکتا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی صرف نواب خسرو جمشید ہی دے سکتا تھا کہ زیب النساء کے علاوہ بھی اس کی کوئی بہن تھی یا نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، اس نے زیب النساء کو اپنی اکلوتی بہن کہا تھا۔ میرا دماغ اس معمے میں الجھنے لگا۔ پیرو، بیگم پارا، زیب النساء، خسرو جمشید، ان سب کے درمیان تعلق تو ثابت تھا اور اس کی نوعیت بھی واضح تھی۔ یہ کیسی مستطیل بنتی تھی جس کے 2 ضلع جمشید اور زیب النساء تھے تو دوسرے 2 ضلع پیڈرو اور یہ عورت بیگم پارا، جسے پیڈرو میر شرافت علی بن کے اپنی بہن کہتا تھا، مگر جیکی کا یقین بہن بھائی کے رشتے کی نفی کرتا تھا۔ خیر، آج رات خسرو جمشید سے تو ملاقات ہونی ہے، میں نے سوچا۔ اب چلو بھی نا۔ میں نے مونی کی آواز سنی اور جیکی کو ہنستا ہوا دیکھا تو چونکا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر تک اس پورٹریٹ کو گھورتا رہا ہوں۔ میں پلٹا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور میں نے سلطان محمد خان کو اپنے سامنے پایا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جیکی اور جونی کا باپ ہے۔ اس کی صورت میں اپنے دونوں بیٹوں کے نقوش کی جھلک تھی۔ اس کی آنکھیں جیکی کی آنکھوں کی طرح بڑی اور براؤن تھی۔ اس کی ناک جونی کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ بال جیکی کی طرح براؤن شیڈ دیتے تھے تو دہانہ جونی کی طرح تھا۔ وہ قد کاٹ میں دونوں بیٹوں سے بہتر تھا اور 50 سال کی عمر میں بھی قابل رشک صحت رکھتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے مجھے اور مونی کو گھورنے کے بعد دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، کچھ نہیں کہ بچے، تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ کس کے پاس ہے چابی؟ اس نے چٹکی بجا کے ہاتھ پھیلایا۔ جونی نے چابی نکال کے باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ باپ کے سامنے ان دونوں کی ساری سرکشی اور شوخی خوا ہو گئی تھی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ہمارے مہمان، جیکی نے بے اعتماد لہجے میں کہا۔ مہمان؟ سلطان نے تن سے کہا۔ یہ لڑکی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڈھا کارٹون یہ تمہارا مہمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں لائے تھے ان کو میرے بیڈ روم میں؟ تمہارے مہمان تھے تو تمہارے کمرے میں کیوں نہیں رہے؟ وہ اب شیر کی طرح گرج رہا تھا۔ صورتحال یک لخت خطرناک ہونے لگی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں جیکی اور جونی سچ نہ پک دیں۔ باپ کے سامنے وہ احمق اور بے بس لگتے تھے۔ مونی ڈر کے تقریباً مجھ سے چمٹ گئی تھی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔
پیڈرو اسی گھر کی چھت کے نیچے موجود تھا اور یہ شور سن کے اوپر بھی آ سکتا تھا۔ اپنی بہن کے گھر میں وہ بلا روک ٹوک ہر جگہ جانے کے لیے آزاد تھا۔ تم لوگ نہیں بتاؤ گے؟ سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود معلوم کر لوں گا ڈیڈ، یہ شخص جیکی نے کہا، اور اس کی بیٹی سلطان کا ہاتھ ایک سوئچ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ یس، یہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا، جیکی نے کہا۔ اس زمین کے بارے میں جس کا سودا آپ میر شرافت علی سے کر رہے ہیں، وہ میری زمین ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی کیا بتائے گا، سلطان نے کہا۔ یہ دونوں بہت دیر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کو اندر آنے نہیں دیتا تھا، جیکی نے کہا، اور یہ بدید تھے کہ صرف آپ سے بات کریں گے اور وہ بھی اکیلے میں۔ چنانچہ تم ان کو میرے بیڈ روم میں لے آئے۔ کیا اکیلے میں کہیں اور بات نہیں ہو سکتی تھی؟ سلطان نے برہمی سے کہا۔ ایسی کون سی بات تھی بڈھے، اسی وقت بتاؤ ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے تھے، اللہ کے بندے، میں نے اوپر انگلی اٹھا کر کہا۔ اس زمین کو ہمارے پیر و مرشد نے سونگا اور کہا کہ یہ مٹی نہیں سونا ہے، مگر کوئی اسے کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہے۔ او منہ بند، سلطان نے چلا کر کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے، گویا اب تم مجھے ان پیروں فقیروں کے ذریعے قائل کرو گے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اتنا بے وقوف سمجھتے ہو تم مجھے؟ میں انہیں اور ان کے پیروں مرشد جیسے بدماشوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں، مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ حسب توقع دو خادم نمودار ہوئے، وہ دونوں خاصے تندرست تھے اور مسلح بھی ہو سکتے تھے۔ مونی نے رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو تہہ خانے میں لے جاؤ، سلطان نے کہا، اور الٹا لٹکا دو، مجھے یہ کوئی نوسر باز لگتے ہیں جو مجھے لوٹنے آئے تھے، اور یہ میرے احمق بیٹے انہیں اندر لے آئے کہ حویلی کا نقشہ دیکھ لیں، بعد میں گروہ کے دوسرے لوگ آئیں تو انہیں پریشانی نہ ہو، میں خود ان سے تفتیش کروں گا، ذرا مہمان چلے جائیں۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جاریانہ انداز سے خود کو ٹارزن کا باپ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ جیکی کا رنگ اڑ گیا، وہ خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور اسے ہم سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ اس نے اور جونی سے ہم سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اب اسے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ تفتیش کے نتیجے میں ہم نے اس معاہدے کے بارے میں بھی بتا دیا تو ڈیڈ ان کا کیا حشر کریں گے۔